بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا۔ حاضرین محترم، ماہ ربیع الاول شروع ہوئے، 2 راتیں گزر گئیں اور آج ہم تیسری رات میں پہنچ گئے۔ الحمدللہ پہلی رات سے یہاں پر خطاب ہو رہا ہے۔ 2 راتیں مصروفیت کی وجہ سے میں حاضر نہیں ہو سکا۔ پروردگار کا کرم ہے کہ آج مولا کریم نے آپ کی اس مسجد میں حاضر ہو کر آپ سے خطاب کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت زمین والوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ جب حضور آ گئے تو یہ کہنا پڑا کہ زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے، یعنی زمین کا مرتبہ آسمان سے بلند ہو گیا، کیونکہ زمین میں وہ آقا آ گئے جن کو پروردگار عالم معراج کی رات عرش بری پہ بلانے والا تھا۔ میلاد مصطفیٰ، اس مہینے کا نام ہے ربیع الاول۔ میلاد کا مہینہ تیسرا مہینہ، محرم، صفر، ربیع الاول۔ اور آج ہمارے لیے دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو، بچوں کو یہ انگریزی مہینے تو بڑی آسانی سے یاد ہیں، بلکہ ایک ہی سانس میں کہہ دیں گے، جنوری، فروری، مارچ، جان، فیب، مارچ، ایک ہی سانس میں 12 مہینے ادا کر دیں گے۔ مگر انہیں سے اگر پوچھا جائے کہ ذرا ہجری مہینے کے نام بتاؤ تو چھوٹے ہیں، بڑے لوگ بھی کبھی منہ تکتے رہ جاتے۔ تو یہ محفلیں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ وہ مہینہ آ گیا جس مہینے میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ دعائے خلیل اور نوید مسیحا، دعائے خلیل اور نوید مسیحا امی بن کر امانت آمنہ کی گود میں آئی۔ دعائے خلیل، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، انا دعوت ابی ابراہیم، میں میرے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تو وہاں پر کھڑے ہو کر دعا مانگی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا، اے پروردگار مکے والوں کے اندر ایک رسول کو بھیج جو مکے میں پیدا ہو، خانہ کعبہ کے پاس پیدا ہو۔ لہذا جو مولد النبی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی جگہ، وہ گھر جو اب لائبریری بنا دیا گیا ہے، وہ کعبے سے بالکل قریب ہے۔ تو کعبۃ اللہ کے پاس کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے حبیب اللہ کے پیدا ہونے کی دعا مانگی کہ اے پروردگار، تو تیرے اس پیغمبر کو جو تمام نبیوں میں افضل ہے، اے مولا مکے والوں میں پیدا کر۔ چنانچہ اس دعا کا نتیجہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آل ابراہیم
ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں پیدا ہوئے، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں پیدا ہوئے، اسی لیے ہم نمازوں کے اندر جو درود پڑھتے ہیں وہ درود ابراہیمی ہے، ابراہیم علیہ السلام کا درود۔ حالانکہ انبیاء کئی ہیں، موسوی درود نہیں پڑھتے، داؤدی درود نہیں پڑھتے ہم، اور کسی پیغمبر کا درود نہیں پڑھتے، درود ابراہیم پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام کو یہ شرف حاصل ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی دعا مانگی تھی، خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہو۔ یہ دعا قرآن مجید کے اندر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے درمیان کتنا عرصہ ہے؟ 2000 برس کا عرصہ۔ ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے 2000 برس بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ جب آئے دنیا میں تو دنیا میں نور آ گیا۔ پروردگار عالم نے خود کہا قد جاءکم من اللہ نور، اے لوگ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور آ گیا، وہ کتاب مبین، اور روشن کتاب بھی آ گئی۔ قرآن مجید کتاب مبین قرآن مجید ہے، اور نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ آپ تفسیر کی کتابیں پڑھیے، تفسیر جلالین مشہور کتاب ہے جو درس نظامی میں مقرر ہے، تو اس تفسیر میں ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور ای النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کتاب مبین ای القرآن المجید۔ نور سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی۔ حضرات محترم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید دونوں کے اندر ایسی نسبت ہے کہ محمد کے اندر قرآن نظر آئے گا، قرآن میں محمد نظر آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آیتوں سے ملاتا رہا، آیتوں سے ملاتا رہا، بات بھی بن گئی، نعت بھی بن گئی۔ قرآن مجید کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف ہے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے اللہ اللہ ان کی شان، اللہ اللہ ان کی شان، چلتا پھرتا ایک قرآن۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی شخص نے پوچھا کہ کیف کان خلقہ، اے امی جان مومنوں کی ماں ہیں، بی بی عائشہ تمام مومنوں کی ماں ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بیویاں ہیں وہ سب مومنوں کی مائیں ہیں۔ ان کو ماں کا درجہ کس نے دیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بیوی کو ماں ہونے کا درجہ کس نے دیا؟ کسی انسان نے نہیں دیا، اللہ نے دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم، یعنی نبی مومنوں کو ان کی جان سے زیادہ پیارے۔ سب سے زیادہ پیاری چیز جان، اور جان کی جان ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جان قربان کرنے کے لیے تیار تھے صحابہ کرام۔ جیسا کہ ایک شاعر عرض کرتا ہے حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ یعنی یا رسول اللہ، مصر کی عورتوں نے جب یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھا تو اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا اور انہیں احساس نہیں ہوا۔ انگشت زنا، انگشت کے معنی انگلی، زنا کا معنی عورتیں، زن عورت کو کہتے ہیں۔ اب یہاں پر مشہور مقولہ ہے زن مرید، زن مرید، زن مرید، یعنی کوئی شوہر اپنی بیوی کو خوش لگتا ہے تو ہم لوگ اسے زن مرید کا لقب دے دیتے، بیوی کا مرید ہو گیا، زن مرید، زن مرید۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے، اس تعلیم کی روشنی میں ایک شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو خوش رکھے۔
بلکہ اللہ کے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ خیرکم خیرکم لاہلی، تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہے۔ خیرکم خیرکم لاہلی، تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہے۔ یہاں تک حضور نے بات کو ختم نہیں کیا، بلکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، میں خود میری بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں۔ کتنی روایتیں ہیں، کوئی روایت آپ کو ایسی نہیں ملے گی جس میں آپ کو یہ نظر آئے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیوی کو تماچا مارا، کہیں نہیں، ناراض ہوتے تھے۔ کبھی کبھی ایسی حرکت ہو جاتی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جاتے، کبھی بات نہیں کرتے، چہرہ لال ہو جاتا تھا، مگر کبھی آپ نے کسی بیوی پر اپنا ہاتھ اٹھایا، ایسی روایت آپ حدیثوں کی کتابوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر دیکھیں، نہیں ملے، کہیں نہیں ملے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر ایک کے لیے نمونہ ہے، ہر ایک کے لیے نمونہ ہے۔ ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کس طرح زندگی گزارے، یہ نمونہ اگر دیکھنا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں دیکھیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے لوگو بہترین نمونہ تم کو ملے گا تو رسول اللہ کی زندگی میں ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی سیرت طیبہ، آپ کے اخلاق، آپ کی عادتیں کیا تھیں، انہی باتوں کو ان محفلوں میں بتایا جاتا ہے۔ تو ان باتوں کو ہم سنتے ہیں تو ہمارے ایمان میں پختگی آ جاتی ہے، ہمارے اندر اتباع رسول کا جذبہ آ جاتا ہے۔ تو حضرات محترم، میں عرض کر رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہوئے جو دعا مانگی وہ میلاد رسول کی دعا تھی، یعنی اے پروردگار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بستی میں پیدا کر، دعائے خلیل اور نوید مسیحا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم میں کھڑے ہو کر بیان کیا، کہا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، میں اللہ کا رسول ہوں، ومبشرا برسول، اور تمہیں خوشخبری دے رہا ہوں ایک رسول کی، یاتی من بعدی، وہ رسول میرے بعد آئے۔ قرآن کی آیتیں یاتی من بعدی، میرے بعد آئیں گے، یعنی میں جب تک یہاں رہوں گا وہ نہیں آئیں گے، میرے غائب ہونے کے بعد آئیں گے۔ اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہوگا۔ احمد کا یہ نام قرآن مجید میں اسی جگہ ہے، دیگر مقامات پر حضور کا نام محمد ہی، حضور کے نام سے سورہ ہی ہے، 26ویں پارے میں سورہ محمد نام ہے، اور احمد جو حضور کا نام ہے اس جگہ آیا ہے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بعد اسمہ احمد، ایک رسول کی میں تمہیں خبر دے رہا ہوں، ایسا نہیں خوشخبری دے رہا، مخبراً برسول نہیں ہے، مبشراً برسول، صرف خبر دینا، اچھی بھی خبر ہے بری بھی خبر ہے۔ مگر عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرے بعد جو پیغمبر آئیں گے ان کا مبارک نام احمد ہوگا، ان کی میں تمہیں خوشخبری دے رہا ہوں۔ مبشر کا لفظ، مبشر بشارت دینا، اور بشارت کا مطلب یہ ہے ایسی خوشی کی بات بتانا کہ اس بات کو سننے کے بعد سننے والے کے چہرہ کھل جائے، چہرہ کھل جائے۔ میں یوں ہی دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، میں وضاحت بھی کروں گا۔ دیکھیے یہ جو جلد ہے ہماری، جسے اسکن کہتے ہیں، چمڑا، اسکن، اسے عربی میں کہتے ہیں بشرتن، کیا کہتے ہیں؟ بشرہ۔
وہ بشرتن سے بشارت کا لفظ بنا ہے. بشارت کا معنی خوشخبری، بشرتن کا معنی یہ چمڑا. تو ایسی خوشخبری کہ آپ کا جو چہرے گال کے جو چمڑے ہیں یہ کھل جائے، دیکھنے والا سمجھے کہ اسے خوشی ملی. ایسا خوش ہونا، میلاد کی ایسی خوشی ہونا. یہ خوشی ابھی میلاد نہیں ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش نہیں، 600 برس کے بعد پیدا ہونے والے عیسیٰ علیہ السلام اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 6 صدیوں کا عرصہ ہے. 600 سال پہلے یہاں عیسیٰ علیہ السلام خوشخبری دے رہے ہیں، اور 2000 برس پہلے ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں. اور مشکات کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا دعوت ابی ابراہیم و بشارت عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کی میں خوشخبری ہوں. و رویا امی التی رات، میری ماں نے جو خواب میں دیکھا اس خواب کی میں تعبیر ہوں. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہونے والی تھی تو بی بی آمینہ کہتی ہے کہ مجھے خواب نظر آنے لگے، خواب نظر آنے لگے. ہر مہینہ ایک پیغمبر آ کر خواب میں کہتے کہ ابشری یا آمینۃ لقد حملت بسید المرسلین، اے آمینہ خوش ہو جا، تو ماں بنی ہے، سید المرسلین کی ماں بنی ہے. پیغمبروں کے جو سردار ہیں، نبیوں کے جو امام ہیں، ان کی تو ماں بنی ہے. آمینہ آمینہ ام رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں، ام سید المرسلین، پیغمبروں کے سردار کی ماں. یہ شرف کسے حاصل ہے؟ بی بی آمینہ کو حاصل ہے. پروردگار عالم کی مہربانی دیکھیے کہ عرب کے لوگ جاہل، اس زمانے میں جاہل ہی تھے. اسلام آنے کے بعد تو ان کے اندر علم آیا، ایسا علم آیا کہ انہوں نے ایران پہ بھی حکومت کی، ملک شام پہ بھی حکومت کی، بلکہ وہ حکومت ہندوستان تک آ گئی، پوری دنیا میں چھا گئی. عرب کے وہ باشندے، وہ بادیہ نشین، وہ صحرا میں زندگی گزارنے والے، جنہیں معلوم تھا تو اونٹ معلوم تھا، عورت معلوم تھی، پہاڑ معلوم تھا، چند درخت معلوم تھے، شراب کے بارے میں انہیں مہارت تھی، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں جانتے تھے. مگر ان عرب کے جاہل لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا چمکایا کہ ایران اس زمانے میں سپر پاور تھا. ایران اور ملک روم، اٹالی جہاں ہے، وہ بھی بڑا سپر پاور. یعنی آج سے چند برس پہلے 2 سپر پاور تھے، امریکہ رشیا. امریکہ رشیا ان کو ویٹو پاور حاصل تھا، اب نہیں. تو اس زمانے میں 2 تھے، ایک فارسی، دوسرے رومی. فارس یعنی ایران کے لوگ، روم کے لوگ. تو دنیا میں کوئی ان کا مقابلہ نہیں کرتا تھا، اور وہ لوگ عربوں کو اتنی حقارت سے دیکھتے تھے کہ ان کو کیا معلوم، انہیں کچھ بھی نہیں معلوم. لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ان عربوں نے ایرانیوں پہ بھی حکومت کی، رومیوں پر بھی حکومت کی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری، اور بی بی آمینہ نے خواب دیکھا. ہر مہینہ ایک پیغمبر آتے خوشخبری دیتے تھے. دیکھیے جو عورت حاملہ ہوتی ہے وہ بوجھ محسوس کرتی ہے، حاملہ عورت بوجھ محسوس کرے گی. مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کہتی ہیں کہ مجھے کوئی بوجھ محسوس نہیں ہوا، بلکہ میں ہلکا پن محسوس کرتی تھی. مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ میں ہلکے پن سے بہت تیز ہو گئی. کیوں ایسا؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نبی تمام عالموں کے لیے رحمت ہے، تو اپنی ماں کے لیے زحمت کیسے بنے گی؟ کیا اپنی ماں کے لیے زحمت بنے گی؟ نہیں. وہ ہر عالم کی رحمت ہے، ہمارے نبی ہر عالم کی رحمت ہے. میری زبان نہیں، میرے رب کا فرمان ہے.
پروردگار کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے تو آپ کو تمام عالموں کی رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ہر عالم، عالم کا معنی ہے عربی میں ایک دنیا، یہاں پر جو عالم کہتے ہیں وہ الگ معنی میں۔ ماؤنٹ روڈ میں کیا عالم ہے من؟ عالم کا مطلب کیا ہے؟ ہجوم۔ یہ جو ہجوم ہے یہ عالم، یہ ہماری یہاں کی مدرس کی زبان، یہ عالم جو عربی زبان میں عالم کا معنی ہے ایک دنیا، ایک یونیورس۔ تو اللہ نے جہاں جہاں دنیا بنائی ہے، جہاں جہاں عالم بنایا ہے، جہاں جہاں کائنات بنائی ہے، جہاں جہاں کسی یونیورس کو آباد کیا ہے، ہر عالم کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ رحمت ہیں، رحمت ہیں۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، کرم تھا ان کا یہ ہم پر کہ یہ عالم پسند آئے۔ تو ہمارا عالم انسانوں کا عالم پسند آیا، تو آج انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے محبوب انسان تھے، اور حضور کو انسان ماننا لازمی ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہمارے حضور انسان نہیں تھے تو کیا تھے؟ فرشتہ تھے کیا؟ نہیں، جن تھے یا کون سی مخلوق تھے؟ انسان تھے، مگر وہ ایسے انسان کہ ان کے جیسا کوئی انسان پیدا ہی نہیں ہوا۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے۔ اللہ کی سرتاب قدم، سر سے لے کر قدم تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر خدا کی قدرت کے جلوے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن بتاتا ہے کہ ایمان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے، ایمان کی جان ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ حضور کی محبت کے بغیر کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ حدیث پاک ہے کہ لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، تم میں کا کوئی شخص یا کوئی بھی بندہ، یہ ایک روایت میں لا یؤمن احدکم، تم میں کا کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، یہ ایک روایت میں لا یؤمن عبد، کوئی بندہ مومن ہو نہیں سکتا، یہاں تک کہ میں اس کے دل میں محبوب بن جاؤں، اتنا محبوب بن جاؤں کہ اس کی اولاد سے بڑھ کر وہ مجھے چاہے، اس کے ماں باپ سے بڑھ کر مجھے چاہے، بلکہ تمام انسانوں سے بڑھ کر مجھے چاہے، تبھی وہ مومن ہو سکتا۔ بجز عشق محمد کامل ایمان ہو نہیں سکتا، بجز عشق محمد کامل ایمان ہو نہیں سکتا، خدا کا ماننے والا مسلمان ہو نہیں سکتا، یعنی صرف خدا کو مانتا ہے، رسول خدا کو نہیں مانتا، مسلمان ہو نہیں سکتا۔ بڑے سے بڑے مفتی کے پاس جا کے آپ پوچھئے، مفتی اعظم، بڑا مفتی، اس کا نام جو ہے مفتی اعظم، جا کر ایک استفتاء لکھو، ایک سوال، یہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں اللہ کو خدا مانتا ہوں مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نبی نہیں مانتا، یہ مسلمان ہے یا نہیں؟ تو ہر مفتی یہی کہے گا کہ وہ مسلمان نہیں۔ اگر اسے مفتی مسلمان کہہ دیا تو لوگ مفتی کو کہیں گے تو مسلمان نہیں، تو مسلمان نہیں۔ کیا افتاء پڑھا تو، یہ کیا پڑھا سو تو؟ یہ بنیادی چیز جو ہر مسلمان جانتا وہ بھی تجھے نہیں معلوم، تو مفتی نہیں مفتن ہو جائے گا۔ تو سامعین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جب دل میں آ جاتی ہے تو دل یہ چاہتا ہے کہ نبی کی بات کرتے رہے، نبی کی بات کرتے رہے، صبح بھی ان کی بات ہوتی رہے، شام بھی ان کی بات ہوتی رہے، حضور کی باتیں سنتے رہیں گے تو ہمارے اندر ایک لذت آئے، اور اس لذت کو کہتے ہیں ایمانی لذت، اور یہ لذت ختم ہونے والی نہیں،
صحابہ کرام کی بھی عادت تھی کہ وہ اپنی محفلوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے، حضور کے محاسن، کمالات، فضائل، مقامات اور درجات کو بیان کرتے۔ ایک ایسا موقع تھا کہ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان میں گفتگو ہے۔ کیا گفتگو؟ ٹاپک کیا گفتگو کا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایک نبی کو ایک ایک لقب عطا کیا۔ ابراہیم خلیل اللہ ہیں، اللہ کے خلیل ہیں۔ عیسیٰ روح اللہ ہیں، داؤد خلیفۃ اللہ ہیں، موسیٰ وہ تو کلیم اللہ ہیں۔ مگر ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ اللہ نے آپ کو کیا لقب دیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کئی لقب عطا کیے، مگر ایسے طرز کا لقب خلیل اللہ، خلیفۃ اللہ، کلیم اللہ، نجی اللہ، صفی اللہ، ایسے طرز کا کوئی لقب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے؟ کیا ہے؟ یہ بات ہو رہی ہے صحابہ کے درمیان، کیونکہ صحابہ کا جذبہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے نبی کا لقب ہمیں معلوم ہو جائے تو ہم بھی کہیں گے کہ ہمارے نبی یہ ہے، ہمارے نبی یہ ہے۔ محبت کی وجہ سے جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ محبت نہیں تو کیا ان کو کیا لقب ملے جا، ہم نے کیا فائدہ؟ حضور کو لقب مل گیا تو ہم کو کیا فائدہ ہے؟ تو ہمارا فائدہ سوچنے والا مسلمان ہو نہیں سکتا۔ نبی کی عظمت پہ مرنے والا وہی مسلمان۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی اور حج اچھا، کسی کو شک نہیں، اس میں شک ہونا بھی نہیں چاہیے۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی اور حج اچھا، مگر میں باوجود ان کے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عظمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ جب تک میرے دل میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت و عظمت نہ آ جائے میں مسلمان ہو نہیں سکتا۔ ویسے تو نماز کون کون پڑھ لیتے ہیں؟ آج کل سیاسی لیڈر بھی نماز پڑھتے ہیں۔ کیا کرنا، الیکشن کا زمانہ آ گیا تو مسجد میں آ کر ایسا نماز پڑھتا جو کہ مسلمان ہی نہیں۔ نماز پڑھنے جو کیا مسلمان بول دیں گے؟ پیپروں میں آ جائے گا وہ فلاں کندہ سامی رام سامی نماز پڑھ کے گیا، جامع مسجد میں آ کے نماز پڑھ کے گیا، نماز پڑھ گیا، مسلمان کیا نہیں؟ روزہ بھی رکھتے ہیں، بلکہ بعض لیڈروں کو افطار کراتے ہمارے لوگ بڑے اہتمام کے ساتھ، گویا کہ وہ روزہ دار ہے، وہ کہاں روزہ رکھے؟ آرام سے 4 بجے کھا پی کر گھر سے تیار ہو کے آتا، تو اب وہ روزے دار کی ایکٹنگ کرنا پڑتا ہے۔ یہ تو دنیا کی باتیں ہیں۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے بغیر اگر کوئی عبادت بھی کرتا ہے تو پروردگار عالم اس کی عبادت کو قبول نہیں کرتا۔ تم نماز پڑھو، محمد کی عظمت کو دل میں لے کے پڑھو، روزہ رکھو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو دل میں لے کر روزہ رکھو، تم طواف کعبہ کرو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو دل میں رکھ کر طواف کعبہ کرو، تب تمہاری ہر عبادت قابل قبول ہو جائے گی۔ تو صحابہ کرام گفتگو کرنے لگے کہ یہ کہ نبی کو اللہ نے یہ کہ لقب دیا ہے، ہمارے نبی کو اللہ نے کیا لقب دیا ہے؟ تو گفتگو ہو رہی تھی، ڈسکشن، گفتگو، کسی کو نہیں معلوم۔ اس وقت تک صحابہ کو معلوم نہیں تھا، سوچ رہے تھے تم کو معلوم کیا؟ نہیں نا، تم کو معلوم کیا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی آ گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور حضور نے کہا اَخُلْتُمْ کَیْتَ وَکَیْتَ، تم لوگ ویسی باتیں کر رہے تھے، مطلب تم یہ بحث کر رہے تھے کہ موسیٰ کلیم اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، میں کیا ہوں، یہ تم لوگ سوچ رہے تھے۔ چلو آج تمہاری خواہش پوری کر دیتا ہوں، میں بتا ہی دیتا ہوں کہ میں کیا ہوں۔
میرا پتہ کون بتا سکتا ہے؟ میرا پتہ میں ہی بتا سکتا ہوں. ہر ایک کے گھر کا پتہ وہی بتائے گا. اب میرے گھر کا پتہ میں بتاؤں گا، مگر جو جانتا ہے وہ بتائے گا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ کون بتائے گا؟ نبی ہی بتائے گا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انا حبیب اللہ، میں حبیب اللہ، وہ خلیل اللہ، وہ کلیم اللہ، میں حبیب اللہ، اللہ کا حبیب ہوں. یعنی اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے. دیکھیے، ایک محب ہے، دوسرا محبوب ہے. ایک ہے محب، دوسرا ہے محبوب. محب کا معنی محبت کرنے والا، محبوب کا معنی ہے جس سے ہم محبت کرتے ہیں وہ محبوب ہے. اگر آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو آپ محب ہیں، اللہ محبوب ہے. اللہ آپ سے محبت کرتا ہے تو اللہ محب ہے اور آپ محبوب ہیں. مگر حبیب ایک ایسا لفظ ہے، اس میں محب کا معنی بھی آتا ہے، محبوب کا معنی بھی آتا ہے. یہ لفظ ہے حبیب. یعنی یہ ایک طرفہ محبت نہیں ہے. اللہ اور اس کے رسول کی محبت ون سائیڈڈ نہیں ہے، ون وے نہیں ہے، دو طرفہ ہے. نبی خدا کو چاہتے، خدا نبی کو چاہتا ہے. اسی لیے انا حبیب اللہ کا، ورنہ انا محبوب اللہ کہہ سکتے تھے. میں اللہ کا محبوب ہوں تو ایک ہی معنی آئے گا، اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے. میں اللہ سے محبت کرتا ہوں وہ معنی نہیں آئے گا. اگر انا محب اللہ کہتے تو حضور اللہ سے محبت کرتے، وہی معنی آتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا لفظ بتایا جس میں دونوں معنی سما گئے. تو حبیب کا لفظ، تو حبیب کا مقام بہت اونچا مقام، اس سے بڑا مقام کوئی نہیں. مقامات، پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے مقامات عطا فرمائے. خود قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ. تیسرا پارہ ہے، کتنی بار ہم نے آیت پڑھی ہوگی، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ. ان رسولوں میں ہم نے ایک کو دوسرے پر برتری عطا کی. سارے رسول ایک درجے کے نہیں، سارے رسول ایک درجے کے نہیں ہیں. کسی رسول کا درجہ دوسرے رسول سے بہت بلند ہے. جب رسول یکساں نہیں ہے تو عام آدمی رسول کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ عام آدمی کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا. منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. کسی پیغمبر سے اللہ نے کلام کیا تو انہیں کلیم اللہ بنا دیا. ورفع بعضهم درجات، اور کسی کو اللہ تعالی نے بلند ترین مقامات سے نواز دیا. تو بلند ترین مقامات سے جس پیغمبر کو اللہ نے نواز دیا وہ پیغمبر ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ حضور کا مقام وہ ہے جہاں نہ کوئی فرشتہ پہنچتا ہے اور نہ کوئی پیغمبر پہنچتا ہے. محمد مصطفیٰ کے برابر کوئی ہو نہیں سکتا. محمد مصطفیٰ کا کوئی ہمسر ہو نہیں سکتا. ہمسر، ہمسر کا معنی برابر، یعنی دونوں کا سر ایک ہے، اس کا سر بھی اتنا ہے، ایک سائز کے دونوں ہی، تو کیا بولتے ہمسر، یعنی ہمسری کا دعویٰ کرنا، برابری کا دعویٰ کرنا. محمد مصطفیٰ کا کوئی ہمسر ہو نہیں سکتا. بشر کیا ہے؟ فرشتہ بھی برابر ہو نہیں سکتا. بشر کیا ہے؟ فرشتہ بھی برابر ہو نہیں سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لی مع اللہ وقت، لی مع اللہ وقت، اللہ کے ساتھ مجھے ایک وقت ہے، یہ ایک موقع ہے، یہ ایک ایسا سچویشن ہے لا یسعنی فیہ نبی مرسل ولا ملک مقرب. جب میں اس مقام پہ رہ جاؤں تو کوئی فرشتہ بھی مجھ کو پار کر کے جا نہیں سکتا، میرے پیچھے رہنا. لا یسعنی کا معنی کیا ہے؟ لا یتجاوزنی، مجھ سے آگے بڑھ نہیں سکتا. لا یسعنی فیہ ملک مقرب، مقرب فرشتہ بھی بڑھ نہیں سکتا. جبرائیل علیہ السلام سے بڑھ کر مقرب فرشتہ کون ہے؟
کوئی نہیں. جبرائیل علیہ السلام تو سید الملائکہ ہے، تمام فرشتوں کے سردار ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام. مگر معراج کی رات کیا ہوا؟ سدرہ میں جبرائیل علیہ السلام اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہیں. حضور کہتے ہیں کہ آگے جانا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں نہیں، یہی میرا مقام، یہ میری لمٹ ہے، میں میری لمٹ کو کراس نہیں کر سکتا. یہ جو حد ہے اس حد کو میں پار نہیں کر سکتا. لو دنوت انملۃ لاحترقت، اگر میں ایک انگلی کے پور برابر بھی آگے بڑھوں، لاحترقت، میں جل کے راکھ ہو جاؤں، جل جاؤں گا میں. نور سے بنے ہوئے جبرائیل جلنے سے ڈر رہے، جل جاؤں گا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرہ تک جبرائیل علیہ السلام کو چھوڑ دیا اور اس سے آگے گئے. کہاں تک گئے ہم اور آپ کیا بتائیں گے، جبرائیل بھی بتا نہیں سکتے. جبرائیل علیہ السلام بولیں گے سدرہ تک نبی میرے ساتھ تھے، وہاں تک میں جانتا ہوں. اس کے بعد کہاں گئے یہ نبی کا رب جانے، میں کیا جانوں. جب کہ سدرہ بیکل قریب آ گیا. بیکل اتسائی مرحوم بہت بہترین شاعر، نعت رسول میں اللہ نے ان کو کمال عطا کیا تھا. فرماتے ہیں جب کہ سدرہ بیکل قریب آ گیا، دست بستہ، یہ جبریل نے یوں کہا، دست بستہ ہاتھ باندھ کر کہنے لگے بس یہی ہے، بس یہی حد ہے میری حبیب خدا، بس یہی حد ہے میری حبیب خدا، آگے جاؤں تو پر میرا جل جائے گا. جب کہ سدرہ بیکل قریب آ گیا، دست بستہ، یہ جبریل نے یوں کہا بس یہی حد ہے میری حبیب خدا، آگے جاؤں تو پر میرا جل جائے گا. تو کھڑے ہو گئے، جبرائیل علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے. کہاں تک بڑھے؟ شاعر عرض کرتا ہے، یہ شاعر جو کہہ رہا ہوں یہ شاعر ہی نہیں، اپنے وقت کا بہت بڑا عالم بھی ہوتا ہے. ویسے شاعر ہی ایسی شاعری کر سکتے، ہر ایک ایسی شاعری کر دے، ہر ایک نعت رسول کو بیان کر دے، یہ بس کی بات نہیں ہے. قصیدہ بردہ آپ نے سنا ہو، قصیدہ بردہ شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کا قصیدہ ہے، نعت رسول ہے. یہ ایک عام انسان نہیں لکھ سکتا ایسی نعتیں. بعض لوگ شاعری کے شوق میں کچھ کہہ لیتے ہیں تو ان کے اشعار کا ہم اعتبار نہیں کرتے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ شاعر کہتا ہے کہ شب معراج عروجے تو گزشت از افلاک، بمقامے کے رسیدی نہ رسید ہیچ نبی. یا رسول اللہ معراج کی رات آپ کی پرواز ایسے مقام پر ہوئی، بمقامے کے رسیدی نہ رسید ہیچ نبی، کوئی نبی وہاں تک نہیں پہنچا. جب نبی ہی نہیں پہنچا تو غیر نبی کی مجال کیا ہے؟ ہم سب کیا ہیں؟ غیر نبی، نبی نہیں ہے، ہم امتی ہیں. جب کوئی نبی موسیٰ علیہ السلام نہیں پہنچے، عیسیٰ علیہ السلام نہیں پہنچے، داؤد علیہ السلام نہیں پہنچے، حالانکہ بڑے بڑے انبیاء ہیں، یہ نہیں پہنچے تو ہم کہاں سے تصور کر سکتے ہیں؟ بمقامے کے رسیدی نہ رسید ہیچ نبی، کوئی نبی نہیں پہنچا. تو اتنا بلند مقام اللہ نے ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت کیا، اور حضور کے صدقے میں ہم کو بھی مقام ملا ہے. کیا مقام ملا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امہ، تم بہترین امت. کئی امتیں گزری ہیں لیکن تمہارے جیسی امت کوئی نہیں ہو، کیونکہ ہر امت کو نسبت اس امت کے نبی سے ہے اور تم کو نسبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. تو یہ نسبت مصطفیٰ ہے کہ ہم ہر مقام پر یہ کہیں گے. جب ہم سے پوچھا جائے گا من نبیوں کا، تمہارے نبی کون ہے، ہم بڑے فخر سے کہیں گے کہ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خبر میں فرشتے آ کر پوچھیں گے تب بھی ہم یہی جواب دیں. فرشتے خبر میں آئیں گے، منکر نکیر.
بعض لوگ منکر نکیر کہتے ہیں، منکر نہیں بولنا، منکر انکار کرنے والا ہو جائے گا نا، منکر صحیح لفظ ہے منکر، نکیر۔ اچھا منکر اسے کیوں کہتے ہیں؟ منکر کا معنی اننون پرسن، یعنی جسے ہم نہیں پہچانتے اسے منکر کہتے ہیں۔ اب تک تو ہم نے نہیں پہچانا، ہمارے اور ان فرشتوں کے درمیان کوئی تعارف انٹروڈکشن ہے کیا نہیں جانتے، اس لیے ان دو فرشتوں کو کہتے ہیں منکر نکیر۔ یہ آ کر پوچھیں گے پہلا سوال، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو ہم جواب دیں گے اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے، ہم مسلمان ہیں، یہی جواب دیں گے۔ دوسرا سوال، ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ ہم کہیں گے الاسلام و دین، اسلام دین ہے، اسلام میرا دین ہے۔ دو سوالوں کے جواب دینے پر رزلٹ نہیں آتا۔ تیسرا سوال ہے، اس کا جواب دے دیا تو پھر کامیابی کا رزلٹ آ جائے گا، نتیجہ آ جائے گا کہ تو کامیاب ہے۔ تو تیسرا سوال کیا ہے؟ تیسرا سوال یہ ہے من نبیوں کا، ہم کہہ دیتے حدیث میں کیا ہے؟ حدیث میں ہے کہ فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دکھائیں گے اور پوچھیں گے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس شخص کے بارے میں یا اس شخصیت کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ یعنی یہ جو ہستی ہے جو تجھے نظر آ رہے ہیں ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ مومن پہچان لے گا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے گا، عرض کرے گا کہ یہ تو اللہ کے رسول ہیں، تو یہ صحیح جواب مل گیا، تو اب رزلٹ باہر آ گیا، کیا کامیاب ہو گیا، پاس ہو گیا۔ فرشتے کہیں گے نم کا نومت العروس، دلہن جس طرح آرام سے سوتی ہے اس طرح تو بھی آرام سے سو جا، حشر کا دن قائم ہونے تک آرام کی زندگی گزار۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، اور ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم ایمان لے آئے، تو ایمان لانے کے بعد ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں۔ اگر تعلیمات پہ عمل نہ کریں گے تو صرف ایمان کا دعویٰ کرنا یہ بیکار بات ہے۔ ان المحب لمن یحب مطیع، بے شک محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کا فرما بردار ہوتا ہے۔ اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کے دلوں میں ہے تو یہ لازمی ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اس کا مقام اتنا اونچا ہے کہ پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے فقد اطاع اللہ، تو یقیناً وہ اللہ ہی کی اطاعت کیا۔ اب اللہ کی اطاعت براہ راست کیسے ہو سکتی ہے؟ نبی کے ذریعے ہی اللہ کی اطاعت ہوگی۔ اطاعت کا معنی کیا ہے؟ فرما برداری کرنا، اور فرما برداری ہم کریں گے تو ہمارے لیے نمونہ چاہیے، وہ نمونہ ذات مصطفیٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا دیا۔ اللہ نے قرآن میں نماز کا حکم دیا، نماز کس طرح پڑھی جائے، نماز کس طرح پڑھی جائے قرآن کی 114 سوروں میں کہیں بھی آپ نے بتا سکتے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ کیسے نماز قائم کرنا؟ اگر کوئی یہ سوال کرے تو قرآن کہے گا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول اللہ کو دیکھ لے نماز سیکھ جا، رسول اللہ کو دیکھ لے حج سیکھ لے، رسول اللہ کو دیکھ طواف کرنے کا طریقہ سیکھ، رسول اللہ کو دیکھ ہر عبادت کا طریقہ جان لے۔ رسول اللہ کو جب تک نہیں دیکھے گا یاد رکھ لے قرآن پر تو عمل کر ہی نہیں سکتا۔ تو قرآن اور ہمارے رسول یہ ایک دوسرے سے ایسے ملے ہوئے ہیں کہ قرآن ایک کتاب ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اجالا ہے۔ اجالے کے بغیر آپ کتاب پڑھ سکتے؟ اگر لائٹ بند کر دی جائے، اندھیرے میں کتاب دیں گے تو کیا آپ کتاب پڑھیں گے؟ نہیں پڑھ سکتے۔ تو قرآن مجید ایک کتاب ہے، اسے اجالے کی ضرورت ہے۔ اس اجالے میں آپ قرآن کے لفظوں کو پڑھ لیں گے،
مگر قرآن پر عمل نہیں کر سکتے، تو اس کے لیے ایک اجالے کی ضرورت ہے، وہ اجالا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اجالا۔ جب تک حضور کو کسی نے نہیں اپنایا اس کی آنکھوں میں ہے جالا، یا تو رکھو جالا یا آگے بڑھو تو ہے اجالا۔ اجالا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سے ہٹے تو دل میں جالا۔ یہ ایک آنکھ ہے، دل کی ایک آنکھ، یہ جو آنکھ ہے اسے کہتے ہیں بصارت، دل میں جو آنکھ ہے اسے کہتے ہیں بصیرت۔ بصارت چلی جائے تو بھی آدمی مومن رہتا ہے، بصیرت چلی گئی تو مومن نہیں رہتا۔ عبداللہ بن ام مکتوم نابینا صحابی، آنکھوں سے بصارت گئی، دل میں بصیرت باقی رہی۔ حضرت شعیب علیہ السلام بھی نابینا ہوئے، بصارت گئی، بصیرت باقی رہی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام روتے روتے یوسف علیہ السلام کی یاد میں، بصارت گئی مگر بصیرت باقی رہی۔ تو بصارت چلی جائے تو بڑا نقصان نہیں ہے، دنیا نہیں دکھے گی، بصیرت چلی گئی تو رسول اللہ نہیں دکھیں گے۔ تو بصیرت والی آنکھ، قرآن کہتا ہے من کان فی ہذہ الاعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو دنیا میں اندھا رہا آخرت میں بھی اندھا رہے گا۔ تو اندھے سے مراد کہ آنکھ کا اندھا ہے نہیں، دل کا اندھا۔ قرآن اور وضاحت کرتا ہے، محفل میں حافظ قرآن ہیں ان کو الگ مزہ ملے گا، جن کو یہ آیتیں یاد ہیں ان کو مزہ ملے گا۔ قرآن کہتا ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَارُ وَإِنَّمَا تَعْمَلْ قُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ لا تعمل ابصار، یہ نگاہیں اندھی ہوتی نہیں، یہ نگاہیں لا تعمل ابصار، نگاہیں اندھی نہیں ہوتی۔ فَإِنَّمَا تعمل قلوب، دل ہی اندھے ہوتے ہیں، الَّتِي فِي الصُّدُورِ، جو سینوں کے اندر ہے۔ تو دل مردہ ہوتا ہے، دل زندہ ہوتا ہے۔ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے۔ یہ زندگی دل کی زندگی ہے، اور دل میں زندگی کب آئے گی؟ اللہ کی یاد سے آئے گی، اور اللہ کی یاد بتانے والے سکھانے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک حدیث پاک عرض کر دیتا ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکرہ کمثل الحی والمیت، اپنے رب کو یاد کرنے والا اپنے رب کو بھول جانے والا۔ دو قسم کے آدمی ہیں، یا تو اللہ کو یاد کرنے والا رہے گا یا اللہ کو بھول جانے والا۔ یاد کرنے والا وفادار بندہ، بھول جانے والا غدار بندہ۔ دونوں کی مثال کیسی ہے؟ حضور فرماتے کمثل الحی والمیت، زندہ اور مردے کی طرح۔ اللہ کو یاد کر رہا ہے تو وہ زندہ، اللہ کو بھول گیا تو وہ مردہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہمیشہ اس کی یاد میں مگن رہنے اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔